هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے۔ تو اب ایک اور قدرت کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے قدرت کی نشانی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دکھانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی دکھاتا ہے، اور بعض قوموں کے لیے وہ خوف کی علامت ہوتی ہے اور بعض قوموں کے لیے وہ امید کی علامت ہوتی ہے، اور وہی ان بھاری بدلیوں کو اٹھاتا ہے، بھاری بادل بناتا ہے اور ان کو برساتا ہے وہ۔ تو یہ ناممکن کام، یہ بھاری بھاری بادلوں کا پانی سے اٹھ کر آسمانوں پہ چلا جانا اور آسمانوں پر جا کر پھر ان کا برسنا، اس میں بجلیوں کا کڑکنا، تو اب یہ سب کا سب اسی مالک و مولا کا نظام ہے، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور بہرحال جو بھی کوئی نئی بات واقع ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے تو خوف کی علامت ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ امید کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ سلسلہ بتایا۔ بارش برستی ہے تو بارش کسی قوم کے جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تو وہ قوم خوشیاں مناتی ہے کہ آسمان پہ بجلی چمک رہی ہے، بادل گرجے ہیں اور یہ پانی برسے گا، اور جن لوگوں کی فصلیں تیار ہوتی ہیں وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فصلیں تیار ہو گئی ہیں، اب اگر بارش برس گئی تو ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حادث فرماتا ہے تو اس میں یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن مومنین جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوادث کو ان کے حق میں کر دیتا ہے اور ان کے لیے منفعت کا باعث بنا دیتا ہے۔ اب یہ پورے کے پورے ایک نظام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آسمان پہ جو بادلوں کا جمع ہونا ہے اور ان کو اٹھانا ہے، یہ کتنے منو ٹنوں بھاری بادل ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پانی کی نیچر یہ تو نہیں ہے، پانی کی نیچر تو یہ ہے کہ ڈھلان کی طرف جاتا، اوپر کی طرف نہیں جاتا، مگر یہ اس کی قدرت ہے کہ اتنے بھاری بھاری بادلوں کو یہ سمندر سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور وہ آسمان ویسے بادل کو چھوا جائے تو ہاتھ میں نہیں آتا، وہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بادل بھی، لیکن اتنا پانی برساتے ہیں کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ فرماتا ہے هو الذی، فرمایا کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، والملائکۃ، اور من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی تسبیح بولتے ہیں۔ فرمایا کہ ویرسل الصواعق، اور کڑک بھیجتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، ہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، وہ شدید المحال، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کی جو آواز ہوتی ہے، آسمان پہ جو گرج کی آواز آتی ہے، اس کا ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ یہودی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رعد کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمانوں میں آوازیں آتی ہیں یہ کیا ہے، یہ بجلی جو کڑکتی ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، آگ کا کوڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ بادل کو کسی علاقے میں پہنچانا ہے تو فرشتہ اس کوڑے کو ان بادلوں پہ مارتا ہے اور اس کوڑے سے ہانکتا ہے، تو جس کے نتیجے میں یہ بجلی چمکتی ہے، آگ نکلتی ہے، اور پھر وہ آگ نکلنے کے بعد اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ خود آیت میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس آگ کو پہنچا دیتا ہے۔ ویسے یہ بجلیاں تو چمکتی رہتی ہے، بلکہ بعض تحقیقات کے مطابق جہاز جو بادلوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کے اوپر اتنی زیادہ بجلیاں گرتی ہیں، لیکن اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو برباد کرنا، تو اس پہ بجلی کو گرا دیتا ہے تو وہ چیز جل جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سخت پکڑ والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کر دیا۔ تو اب جو آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ جناب آسمانوں پہ بادل میں نے اٹھا دیے ہیں، آسمانوں پہ جو کڑک ہو رہی ہے، چمک ہو رہی ہے، وہ میں نے کر دی ہے یا میری طاقت کام کر رہی ہے؟ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جتنے بھی جھوٹی خدائی کے دعوے کیے وہ زمین کے اوپر وہی موٹی موٹی باتوں کے بارے میں دعوے کیے، اور اس سے زیادہ کوئی دعویٰ کر نہیں سکا۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو دعوے سے بھی پاک ہے، آج تک کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ دعویٰ کرنے والا وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جو ہی اس نظام کو چلا رہا وہ رب کائنات ہے، جس نے بنایا وہی دعویٰ کر سکتا ہے۔
تو یہ سارا کا سارا انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، تو رب کی قدرتوں کو دیکھو، اے انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے، اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ اگر بڑی مخلوقات سے تیرا موازنہ کیا جائے تو تیری حیثیت وائرس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب زمین سورج کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، تو انسان زمین کے سامنے کتنا چھوٹا ہے، یہ ایک تل کے برابر بھی انسان نہیں ہوگا زمین سے اگر اس کو موازنہ کیا جائے۔ تو یہ سارے کے سارے انسان، یہ ان کے دماغوں میں تکبر ہے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی علامتیں بیان فرما رہا، اپنی نشانیاں بیان فرما رہا کہ آ جاؤ حق کی طرف،